مولا. کہ آپ نے کالج کی بات کی کہ آپ کا کالج پڑھانے جاتے، یعنی مستقل جو آپ کی مصروفیات دن کی، وہ چونکہ یہاں بچے ماشاءاللہ بیٹے پڑھ رہے، اثر کے وقت بھی بچے آتے اور آپ کی امامت خطابت بھی ہیں، لیکن مستقل مصروفیات آپ کی کالج کی، تو اس کالج میں پڑھاتے ہوئے آپ یہ سارے تلاوت کی ترتیب بناتے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے، کالج میں پڑھاتے ہوئے بھی مجھے 33 سال ہو چکے ہیں۔ 1988 سے شروع کیا تھا، اور پھر 1990 سے مئی 1990 میں یہاں اس بستی میں آیا تھا تاجہ باجہ میں، تو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت میرے اوپر احسان رہا ہے کہ چونکہ یہ جو میں نے اوقات آپ کو بتائے ہیں، جن اوقات میں یہ کام کرتا ہوں، تو یہ خلوت کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں الحمدللہ نہ کالج کی مصروفیت کبھی آڑے آئی ہے اور نہ کبھی بچوں کی تعلیم پڑھائی کبھی بیچ میں آڑے آئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا ہے، اس میں کوئی مجھے دقت پیش نہیں آئی، بلکہ اگر کالج جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہوا تھا اس میں مجھے نقصان نظر آیا۔ نقصان یہ نظر آیا کہ ہم سست ہو گئے، گھر میں آن لائن کلاسیں لینے ہیں، اب گاڑی والا ختم القرآن رہ جاتا، پھر میں نے اس کو بھی پورا کرنا ہے، پھر اسی طرح کالج آنے جانے کا سفر، وہ پھر ترتیب قائم رہتی ہے، پھر بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں، ڈیوٹیاں لگتی ہیں، آگے پیچھے سفر کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں الحمدللہ قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے سال کی پوری ترتیب بنا دی ماشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ جذبات میں آ کر دین کے بہت سارے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس پہ مستقل مزاج الگ چیز ہوتی ہے، تو یہ آپ کتنے سالوں سے اس ترتیب پہ قائم ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اصل میں جی میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی ڈسپلن کا نام ہے۔ ہمارے اگر عبادات بھی آپ دیکھیں، چاہے رمضان کے روزے ہوں، حج ہوں، روزانہ 24 گھنٹے کی 5 نمازیں ہوں، اس کے اندر ایک نظم ہے۔ تو جس وقت ایک آدمی اپنے آپ کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنا لیتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، نماز کے اوقات کا خیال رکھتا ہے کہ میرے محلے کی مسجد میں کس وقت جماعت ہوگی، تو انشاءاللہ اس کے لیے یہ ترتیب نہ صرف یہ کہ مشکل نہیں، بلکہ زندگی کا اس کو مزہ آئے گا، اس کو لذت نصیب ہوگی۔ آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ کالج میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلو جی ہفتہ وار چھٹیاں آ گئی ہیں، کوئی گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں، کوئی سردیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں طلباء، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے عید والے دن بھی کبھی چھٹی نہیں کی۔ الحمدللہ اللہ پاک نے گھر کا ماحول بھی ایسا عطا کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ جی عصر سے پہلے سے لے کے عشاء تک یہ اس کا ایسا ٹائم ہے، اس میں یہ نہیں کرے گا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، اللہ کا احسان ہے، میں لوکل رہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں گھر میرا کہیں دور ہے تو میں ادھر مسجد میں رہ رہا ہوں، لوکل اپنی فیملی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، اور اس میں اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کی پڑھائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ 7 بچے اللہ نے مجھے عطا فرمائے، اور میرے بچے الحمدللہ یونیورسٹی لیول تک پہنچے، میڈیکل تک پہنچے، اور اللہ کا احسان ہے وہ ساری ذمہ داریاں بھی پوری کی۔ اور پھر اس میں یہ کہ ایک مدرسے کا یہ ایک جو ہمارے حوصلہ افزائی سمجھ لیں آپ اس کو، یا عزت افزائی سمجھیں کہ الحمدللہ ساتھی نمازی بچے ایسے ہوتے ہیں، کئی گھریلو معاملات میں اس طرح وہ ہیلپ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ چیز کبھی بھی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں بنی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے ایسے ساتھی جو ماحول سے فارغ التحصیل ہو گئے، ٹوٹ گئے، ان کو ماحول نہیں ملا، تو اگر وہ اپنے روزمرہ زندگی کی جو 24 گھنٹے زندگی ہے نا، اس کو ٹائم ٹیبل بنا لے کہ یہ میں نے سونا ہے، یہ میں نے عبادت کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی دکاندار بھی ہے، کوئی ریڑھی بھی لگاتا ہے، کوئی بھی ورکر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی جاب کرتا ہے، تو ہر چیز کا ایک ٹائم ٹیبل ہے، وہ ٹائم ٹیبل بنائیں اور قرآن کے ساتھ آپ تعلق قائم کریں۔ انشاءاللہ ہمارے ایک استاد تھے جن کو میں منظر سنایا کرتا تھا، قاری محمد مرسلین صاحب، ابھی بھی وہ پنڈی محلہ نیاریے میں ہوتے ہیں، تو آپ یقین جانیں وہ فرمایا کرتے تھے، قاری صاحب 2 چیزیں جو ہے نا وہ اپنا راستہ خود بناتی ہیں، ایک قرآن اور ایک پانی۔ پانی کے آگے جتنا بھی آپ بند بنائیں گے نا، وہ بند کو توڑے گا۔ قرآن کے آگے بھی جس کرنے کبھی بند جو ہے نا کیا کہتے ہیں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پاش کیا، اس کو توڑا۔ قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ تو جس وقت آپ کو جو خاص کر میں کہتا ہوں کہ علماء بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری منزل اس طرح سے قائم رہے، تو ان کو بہرحال یہ ترتیب بنانی پڑے گی، اور انشاءاللہ جب ترتیب بنائیں گے تو اس میں ایک زندگی میں لذت نصیب ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری ایسی ترتیب بنی ہوئی ہے کہ جو خلوت کے میرے اوقات ہیں، میں پڑھتے پڑھتے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتے میں بھی کوئی دیر کا کوئی معمول رہ جائے، پڑھتے 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 اس وقت مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک میں اس کا اینڈ نہیں پہنچوں گا۔ اور پھر کئی دفعہ ایسے وہ اگر بیچ میں نیند آ بھی گئی تو میں اٹھوں گا تو میری زبان کا لفظ اسی سے شروع ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی آگے یہ کہ میں کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہوں تو آپ یقین جانیں کہ مجھے زبان کو اپنی دانتوں کے نیچے روکنا پڑتا ہے، دبانا پڑتا ہے کہ یہ ناپاک جگہ ہے، یہاں پہ نہیں پڑھنا۔ کئی دفعہ وہاں سے بھی چل جاتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اس پہ، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ وہاں پہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن الحمدللہ زبان ایسے ہی عادی ہو گئی ہے کہ وہ
اگر کوئی اس میں ڈسٹرب کرے تو سر کو درد شروع ہو جاتا ہے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ خلوت مجھے کب ملے گی اور میرے یہ معمولات میں رکاوٹ بنی جو یہ رکاوٹ دور ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں ساتھیوں سے یہ کہوں گا، تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں نا صلاۃ حاجت پڑھیں اللہ سے مانگیں، تو جس وقت اللہ سے مانگیں گے اور قرآن سے دوستی ہو جائے گی تو آپ کو دنیا کی باتوں میں پھر وہ لذت نہیں ملے گی جو اللہ پاک کے کلام میں لذت ملے گی۔ اپنی گھر کی زندگی کے بیچ میں تذکرے آپ کی ماشاءاللہ عمر بھی کافی ہے، تو گھر کی زندگی بھی، تو آپ ان ساری اوقات کو ہوتے ہوئے غمی خوشی کو کیسے ارینج کرتے ہیں؟ لازم بات ہے غمی خوشی میں بھی آپ شرکت کرتے ہیں، ہم یہاں علاقے میں دیکھتے ہیں آپ ہر غمی خوشی میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کی خصوصی یہ مدد اور نصرت ہے اور فضل شامل حال ہے کہ ایون آپ حیران ہوں گے کہ میرے والدین کی وفات ہوئی تو ہوتا ہے نا جی کہ اب استاد جی کے ادھر جی استاد جی کے والد صاحب فوت ہو گئے، جی والدہ فوت ہو گئی، کوئی اور اس طرح کی غمی خوشی ہو گئی ہے، ادھر گئے ہوئے ہیں۔ تو میرے چونکہ لوگوں نے سارے رشتہ دار گاؤں میں ہی ہیں تو میرے تمام رشتہ داروں کو بھی پتہ ہے کہ اس نے اگر آنا ہے نا، کئی اب ساتھی قاری صاحب نے کہا آپ نے پڑھانا ہے، قاری صاحب آپ نے بیان کرنا ہے، تو وہ میرے ان تمام اوقات کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایون میں نے اپنی نمازیوں کو بھی اعلان کر کے بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی غمی ہے، کوئی خوشی ہے، ایون کوئی فوتیوں بھی جنازہ پڑھانا ہے تو آپ پہلے مجھ سے مشورہ کریں گے جنازے کا ٹائم کون سا رکھیں، اچھا پھر اسی طرح کوئی نکاح کی تقریب ہے اس میں کون سا ٹائم رکھیں، تو الحمدللہ ہم اس کو ایسے ٹائم ٹیبل میں ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ پھر میرے معمولات میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے چونکہ یہ ساری چیزیں تب نصیب ہوتی ہیں کہ پہلے آدمی کو مثال بننا پڑتا ہے۔ مثال یہ ہے، آپ حیران ہوں گے میری شادی ہوئی 1995 میں۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ساجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے مولانا صاحب صاحب رحمۃ اللہ نے کہا پڑھایا۔ آپ حیران ہوں گے میں اس مسجد میں عصر کی نماز پڑھی گاؤں میں، اس دن میں اس مسجد میں نہیں تھا۔ اچھا جو ہماری نماز مکمل ہوئی تھی، حضرت شیخ الحدیث صاحب کو جو ہمارے ایک نمازی ساتھی تھے ان کی گاڑی ان میں بٹھایا، ان کو ادھر روانہ کیا، بچے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے صرف نماز ادھر پڑھی ہے، نکاح ہوا، نکاح میں ایجاب و اقرار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہاں مسجد میں آ گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میرے بھائی تھے یا اور رشتہ دار جو دلہن کی گاڑی ہوتی ہے تو مجھے کہا جی آپ نے دلہن کے ساتھ بیٹھ کے جانا ہے، میں نے کہا جی آپ گاڑی لے جاؤ، والدہ صاحب بیٹھی اور وہ دلہن کو لے کے گھر چلے گئے، میں مسجد میں۔ الحمدللہ اس دن بھی میں نے اپنی شادی کے موقع پر والد صاحب میرے سحری کے وقت مجھے کال آتی ہے کہ ابا جی پی ایس سی ہاسپٹل میں وفات پا گئے۔ آپ حیران ہو گئے، میں اس وقت بھی تہجد کے وقت مسجد میں آیا، نماز پڑھائی، نمازیوں کو بتایا اور پھر نماز کے بعد میں گاڑی لے کر کے وہاں پر گیا۔ اسی طرح سیم والدہ محترمہ ابھی اس 2021 میں فروری میں وفات ہوئی، اس نے بھی اسی طرح سحری کے مجھے بتایا کہ میں مسجد میں، تو الحمدللہ کوئی غمی کوئی خوشی میری مسجد کے کام میں رکاوٹ نہیں بنی۔ ہاں سکول کے والے سے میں کہہ سکتا ہوں ڈیوٹی میں اس میں پھر مجھے کئی دفعہ چھٹی لینی پڑی، مثلا شہری طور پر 3 دن کی تعزیت ہے، میں نے بیٹھنا ہے، اس میں پھر کالج والے بھی ہمارے ساتھی اچھے ہیں، وہ بہت خیال کرتے ہیں، تو پھر اس میں میں نہیں جاتا تھا اس طرح۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس 3 دن کی پوری ویڈیو اس میں کہتے ہیں نا تعزیت، اس میں بھی میں جب نماز کا ٹائم میں اپنی ڈیوٹی پہ پہنچا، میں نے اس پہ ناغہ نہیں کیا۔ بچوں کی پڑھائی تھی وہ میں نے آ کے مجلس سنی، سبق سنی، کئی ساتھی ہیں وہ دعا کرنے کے لیے وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے کہا جی ہم کہیں آپ نہیں تھے، انہوں نے کہا جی قاری صاحب تو مسجد میں، تو وہ یہاں پہ آ جاتے تھے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت خاص فضل ہے، احسان ہے کہ رشتہ داروں کے دلوں میں بھی اللہ نے اس دین کی ایک محبت رکھی ہے کہ وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ دین کے راستے میں جو اس کا نظم بنا وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے بیٹے کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا، لیکن اس دن بھی آپ نے پہلے درس دیا تھا، پھر اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے تھے۔ بالکل اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ بچہ ہاسپٹل میں تھا پی ایس سی میں، عبد الباسط میں نے اس کا نام رکھا تھا، بڑے بیٹے کا نام عبد الصمد رکھا، جس طرح مصر کے قاری تھے نا، قاری عبد الصمد عبد الباسط ان کا نام تھا۔ ان کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ پہلا نام ان کے ماں باپ نے ان کا عبد الصمد رکھا تھا، اور پھر جس وقت انہوں نے قرآن پاک اس انداز سے پڑھتے تھے تو ان کو اساتذہ کی طرف سے عبد الباسط، باسط من کشادہ، اس طرح ان کا اللہ پاک نے اعزاز دیا تھا اس وجہ سے۔ تو میں نے کہا چلو وہ ایک عبد الصمد عبد الباسط ہے، اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تو میں ایک کا نام عبد الصمد عبد الباسط رکھوں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عبد الصمد دیا 1988 میں، تو اس میں یہ تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس کو میں نے سارا سفری حفظ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے میں اس کو یہاں سے گھر تک کہ سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ یا سکول لے کے جاتا،
تیسری کلاس میں تھا وہ قرآن پاک کا حافظ ہے. ابھی اس کی عمر میرے خیال ہے 30-32 سال ہوگی, لیکن مجھ سے بھی زیادہ پکا اس کو قرآن پاک یاد ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے چونکہ گھر کا ماحول تھا, اس کی بھی ترتیب یہی ہے میرے والی. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے میں نے نماز میں یہ اصل بتایا, لیکن اس کی بھی ترتیب ہے, کیونکہ سالہ سال سے وہ بھی قرآن پاک سناتا ہے, اور جو جہاں پہ سناتا ہے جو کارگزاری آتی ہے وہ بہت حوصلہ افزا آتی ہے, دل خوش ہوتا ہے, اور اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ اس کو اللہ قائم رکھے. عبدالباسط جو میرا جو بچہ تھا وہ تقریباً 3 سال کا ہو کے تو اللہ کو پیارا ہوا, تو وہ ہاسپٹل میں تھا PSC میں. تو مجھے رات کے وقت تقریباً 1-1:30 بجے اطلاع آئی کہ بچہ فوت ہو گیا. تو اس وقت پھر چونکہ گرمیاں بھی تھیں تو میں نے کہا چلو نماز کا وقت نزدیک ہے, تہجد کی نماز ادا کی, پھر میں مسجد میں آیا, ادھر نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پھر میں وہاں گیا PSC ہاسپٹل سے بچے کو لے کے آیا, اور لے کر کے آ کے 8 بجے ہمیں جلدی, یعنی میں نے اس دن بھی گھر میں اتنی فوتگیاں ہوئیں, خوشیاں ہوئیں اس طرح, لیکن الحمدللہ میں نے اپنے اس کام میں کوئی سستی نہیں کی. اور بلکہ ابھی بھی آپ سن کے حیران ہو گئی, میرے اہل محلہ یا نمازی سارے ان کو پتہ ہے, آندھی ہو طوفان ہو, کئی دفعہ اہل محلہ بھی نہیں آتے, یہاں سے نہیں نکلتے, میں اس مسجد میں کھڑا ہوتا ہوں. سوائے اس کے کہ کوئی ایسی مجبوری بن گئی, جیسے کئی دفعہ برسات کے موسم میں باہر نکلا, گلی میں پانی ہے, سیلاب آیا ہوا ہے, اب اس کو عبور نہیں کر سکتا, اس دن کوئی ایسا ہوا اس طرح. اسی طرح میں بیمار ہوا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا, یا جو میں نے دینی والے سے کوئی سفر کیے ہیں تو اس وجہ سے. باقی الحمدللہ صحت کی حالت میں اور اس طرح کبھی سستی کو آڑے نہیں آنے دیا, یہ اللہ کا خاص. تلاوت کی وجہ سے کبھی کسی مقابلے میں شرکت بھی کی ہے کہ نہیں؟ بہت اچھا کوسچن آپ نے کیا ہے. حضرت شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس سال فوت ہوئے تھے, اس سال میں ان کے مدرسے میں تجوید کا طالب علم تھا. یہ ان اکابرین اور اساتذہ کا کیا کہتے ہیں تربیت ہے, اور ان کا فیض ہے, اور ان کی دعائیں ہیں کہ آج ہم یہاں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں جس وقت تعلیم القرآن میں داخلے کے لیے گیا تو ہمارے ایک رشتہ دار تھے, ان کا سب سے پہلا قرآن پاک میں نے 10 سال کی عمر میں وہاں مولانا نصرالدین نرتوپا میں سنایا تھا. تو وہاں پہ ہمارے ابا جی کے پھوپھی زاد ہیں حافظ محمد نواز صاحب, بہت بوڑھے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ نے حفظ کر لیا, اب ہم آپ کو تجوید کے لیے داخل کروائیں گے. تو مجھے نہیں, اس وقت چھوٹے تھے ہم, 9 سال 10 سال کی کیا عمر ہوتی ہے, تو وہ مجھے تعلیم القرآن میں لے گئے. تو اس وقت شوال کا مہینہ تقریباً گزر چکا تھا, داخلے ہو چکے تھے. تو قاری عبد المالک صاحب جو نبینے تھے, بہت پرانے تجوید کے استاد تھے, وہ ان کی تجوید کے شاگرد بہت زیادہ مشہور تھے. بعد میں پھر وہ گوال منڈی میں چلے گئے تھے. تو مجھے وہاں جب داخلے کے لیے لے کر گئے تو حضرت شیخ القرآن صاحب کو پتہ چلا کہ میں جتیال سے آیا ہوں. تو وہ چونکہ دریا شریف کے تھے رہنے والے, تو وہ پھر بہت خوش ہوئے, لیکن کہتے ہیں کہ اب داخلے مکمل ہو چکے ہیں, ہمارے پاس جن طلباء اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ کمرے میں جگہ نہیں ہے. تو وہ پھر جو میرے رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے جی بس آپ پڑھائی میں اس کو داخل کر لیں, ہم اس کی رہائش کا بندوبست کر لیتے ہیں. تو انہوں نے پھر محلہ نیاریاں شاہی مسجد گولیاں والی, یہ تھے وہاں پہ شاہ صاحب نرتوپا کے تھے وہ, اور قاری مرسلین صاحب وہ وہاں پہ حفظ کے استاد تھے. تو ان کے پاس مجھے داخلہ مل گیا. تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ میں رات کو ادھر تھا تعلیم القرآن میں, تو حضرت شیخ القرآن صاحب کا مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں ہمارے چھچ میں آ رہے ہیں, تقریر کے لیے آنا تھا. تو طلباء جو ہیں وہ ساتھ تیار ہو جاتی تھی گاڑیاں, تو میں رونے لگ گیا. میں نے کہا جی میں نے بھی جانا ہے. تو کہتے ہیں نہیں, چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جاتے, یہ کتابوں کے جو بڑے طالب علم ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ حضرت شیخ القرآن صاحب نے کو پتہ چلا کہ جی وہ مجھے کہتے تھے جتیالی, اور بجلی حافظ کہتے تھے. میں قرآن پاک پڑھتا تھا اور تیز پڑھتا تھا. تو وہ کہتے بھیڑیا, کہتے ہیں جی وہ رو رہا ہے. تو ناظم نے مجھے کہا جی کہ آپ کو دفتر میں حضرت شیخ بلا رہے ہیں. تو حضرت شیخ القرآن صاحب کے پاس گیا تو میں رو رہا تھا, میں ایسے کر رہا تھا. تو حضرت شیخ نے مجھے پکڑا, ایسے سر پہ کھربل کی, اور میرا سر جو ہے اپنی گود میں رکھا. تو ایسے کرتے کرتے میں سو گیا. تو پھر جب اٹھے تو کہتے اٹھا, اگر رویا نا تو یہ چوانی اس کو دیا گیا. اس کو چوانی بڑی چیز ہوتی تھی. تو یہ چیز مجھے آج تک نہیں بھولتی. تو کہنے کا میرا مقصد ایسے ان کے پیار اور ان کی محبت اور ان کی یہ شفقت, جس کی وجہ سے ہمیں جو نا وہ یہ سارے کا سارا ایک ماحول ملا ہے. تو جتنی بھی میں کہتا ہوں کہ آج ہمیں دینی عزتیں ملی ہیں اپنے اکابرین کے, اپنے اسلاف بزرگوں کے اخلاص کی وجہ سے ملی ہیں, ان کی تربیت کی وجہ سے ملی ہیں, تو ہمیں ان کو جو ہے اچھے لفظوں میں یاد کرنا چاہیے. ویسے شیخ القرآن کا لفظ آج کل تھوڑا سا زیادہ بولا جاتا ہے مختلف لوگوں کے لیے, اور عرف میں جو آج کل مشہور ہے وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کی بات سے بھی تقریباً یہی معلوم ہے. تو آپ کی مراد تقریباً
جی بالکل یہی مراد ہے. اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ میں جب وہاں پہ تجوید کا سیشن مکمل ہوا تو حضرت شیخ القرآن ہی کی مشورے سے اور ان کے حکم سے پھر میں اشاعت القرآن آپ میں نے لازمات تلاوت کے مقابلوں میں حصہ بھی لیا, کوئی سرکاری سطح پر بھی آپ کو کوئی انعام ملا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. بس اصل بات یہ کہنا چاہ رہا تھا, سوال آگے پیچھے ہو گیا, کہ یہ ان کی دعائیں تھیں کہ 1988 میں مجھے مرکزی جامع مسجد اٹک شہر سے میں یہاں نوکری میں آیا. تو اس نوکری میں جس وقت آیا تو سرکاری سطح کے اوپر مختلف قسم کے حفظ کے اور تجوید کے قرآن کے مقابلے ہوتے تھے. تو اللہ پاک کا اتنا احسان ہے, آپ حیران ہوں گے کہ 1996 سے لے کے 1996 سے 2014 اس میں مجھے اللہ پاک نے حج عمرے کے 10 سعادتیں نصیب فرمائیں, 10 سفر بیان کیے ہیں. اور یہ میرا اس میں خود 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا, بیٹھے بٹھائے بس قرآن پاک کے حوالے سے کوئی مقابلہ. پھر مجھے اپنے بزرگوں کی بات یاد آتی تھی, قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ہمارے پاس اٹک کا کرایہ نہیں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ پاک نے اپنے حرمین کے سفر کروائے اور بار بار کروائے. لیکن اب دعا کریں کہ اللہ اس کرونا کی وبا کو بھی ختم فرمائے اور جو راستے کی رکاوٹیں اللہ دور فرمائے, اور خود اللہ پاک اب اپنے ایسے اسباب عطا فرمائے کہ ہم حرمین شریفین کی زیارت کر سکیں. قرآن اور دین کی برکت سے آخرت میں تو لازمات ہے اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے, لیکن آپ نے محسوس کیا کہ دنیا کا بھی کوئی فائدہ ملو اس کی برکت سے؟ دنیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ پتہ نہیں کہاں کے ہیں اور کہاں کے نہیں ہیں, لیکن آپ کے دل میں میری محبت, میرے دل میں آپ کی محبت. سیجعل لهم الرحمن ودا, یہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا جس آدمی کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنے دین کی محبت عطا فرما دیتے ہیں. اور جب اس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ پاک حضرت جبرائیل کو بلا کے فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, وہ فرشتے نیچے آتے ہیں. خلق خدا میں سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ دینی اس حوالے سے, دینی تشخص کی وجہ سے کئی دفعہ ایسے, یعنی ایک تو نا ہمارے گاؤں علاقے کے گاؤں کے سادہ لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے عمراء قسم کے, افسران قسم کے, سیاستدان قسم کے لوگوں کے جس وقت ہم الحمدللہ چلے جاتے ہیں. آپ یقین جانتے ہیں کہ میں کئی دفعہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. میں گیا, کوئی سگریٹ پی رہا تھا تو اس نے سگریٹ کو نیچے, استاد جی آ گئے, قاری صاحب آ گئے. کئی دفعہ ہم سیٹ پہ چلے گئے, بڑے بڑے دنیا دار افسر بیٹھے ہوتے ہیں, تو کوئی کسی دینی حوالے سے ہم چلے گئے یا کسی دنیا حوالے سے بھی چلے گئے, تو انہوں نے جتنی عزت و تکریم کی, تو کئی دفعہ پھر نفس ہے نا وہ اس میں اشتعال آتا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تیرا نہیں ہے, یہ تیرے پاس جو چیز اللہ نے عطا فرمائی یہ اس کا ہے. اور پھر الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ نہ ہوتا تھا, یہ سب کچھ نہ ہوتا. ایک چھوٹی سی میں مثال دینا چاہتا ہوں. دنیاوی اعتبار سے کتنے بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, آتے ہیں لوگ نام بھی بھول جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم آج تک 13 سال مختلف مدارس میں ہم رہے ہیں, پڑھا ہے, اور پھر اس کے بعد درس و تدریس کے سلسلے میں یہ کام ابھی کر رہے ہیں. آج بھی ہم طالب علم ہیں, لیکن جہاں جہاں بھی اس دینی حوالے سے ہمارا ایک تعلق رہا ہے نا, آج بھی وہ مفتی قائم ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کا انعام کیا ہو. چونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے تو آخری سوال کرتے ہیں. لازمات طلباء اور علماء کے سامنے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, وہ تو قرآن کے فضائل سے باخبر ہیں, لیکن عوام کے سامنے آپ قرآن کا لطف کس انداز سے بیان کریں گے کہ عوام کو بھی قرآن کا لطف پتہ چل جائے اور وہ بھی تلاوت شروع کریں؟ میں اس پر اکثر مثال دیتا ہوں, کتابوں میں بھی پڑھی ہوئی ہے, آپ لوگوں میں بھی پڑھی سنی ہوگی, کہ قرآن پاک پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے کہ آپ اس کو کسی سیر و تفریح کے مقام پہ لے جائیں اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں اور واپس آئیں اور اس سے پوچھیں کہ یار وہ فلاں جگہ کیسی تھی, وہ کتنا خوبصورت مقام تھا, وہ کہے گا میری تو آنکھیں بند تھیں. تو الحمدللہ ہم جو اجمی لوگ ہیں اور پھر عامی جو لوگ ہیں, قرآن کے ساتھ محبت یہ کسی میں شک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس قرآن کی محبت کی وجہ سے آج ان کو نہیں پتہ کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, حافظ صاحب کیا قرآن سنا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو لذت ہوتی ہے, لیکن ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. تو جس وقت وہ ترجمہ پڑھیں گے, اور ہمارے الحمدللہ اسلاف کا ایک طریقہ کار ہے, جہاں بھی ہمارا علماء حقہ کا جو عالم ہوگا وہ قرآن پاک درس کا اہتمام کرے گا, حدیث پاک کے درس کا اہتمام کرے گا, اس میں لوگ جڑیں اور قرآن پاک کے ترجمے اور معنی کو پڑھیں. اور پھر جس وقت الحمدللہ میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, جس طرح عبدالرحمن السدیس پر ایک کیفیت ہوتی ہے, میں یہاں پر پڑھتا ہوں اسی کیفیت سے, تو
خود مجمع کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی وعید والی آیات آ رہی ہیں، کوئی بشارت والی آیات آ رہی ہیں، یا کوئی ایسی موت قبر کا ذکر آ گیا جس کی وجہ سے یہ جذبات بنے. تو الحمدللہ نمازی کے کسی ایک کے اخلاص کی وجہ سے پھر اللہ پاک کو ایک کیفیت نصیب فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص ایک عطا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ نصیب ہو جائے، وہ تب نصیب ہو سکتی ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. علماء کے محفل میں بیٹھیں گے، علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن میں تدبر اور غور و فکر نصیب ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے انٹرویو دیا، چونکہ آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. آخر میں صرف 3 آیت اگر آپ تلاوت فرمائیں اور سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. مولا